امی، اگر میری شادی زبردستی کی گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ مریم چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر اس کے ابو کے چہرے پر سختی جمع ہوئی تھی۔ مریم ایک معصوم اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات حمزہ سے ہوئی اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ حمزہ ہر وقت مریم کو خواب دکھاتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اکثر مریم کا ہاتھ تھام کر کہتا۔ مریم کو یقین تھا کہ دنیا بدل سکتی ہے، مگر حمزہ نہیں۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ گھر میں اچانک مریم کے چچا اپنے بیٹے فہد کا رشتہ لے آئے۔ فہد امیر، تعلیم یافتہ اور خوش مزاج لڑکا تھا، مگر مریم نے صاف انکار کر دیا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی گھر میں قیامت آ گئی۔ ابو نے غصے میں موبائل توڑ دیا اور مریم کو کمرے میں بند کر دیا۔ رات بھر مریم روتی رہی۔ پھر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے حمزہ کو میسج کیا، بس ایک بار آ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مگر جواب آیا، میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتا، ہمیں ایک دوسرے کو بھول جانا چاہیے۔ یہ پڑھ کر مریم کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری دنیا ختم ہو چکی ہے۔ 2 دن بعد اس کا نکاح فہد سے ہو گیا۔ نکاح کے وقت مریم کی آنکھیں پتھر ہو چکی تھی۔ وہ نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی، مگر حیران کن بات یہ تھی فہد نے کبھی اس پر حق جتانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک رات فہد آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر میں انتظار کروں گا۔ یہ سن کر پہلی بار مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، فہد ہر دکھ میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے کبھی مریم کو مجبور نہیں کیا، کبھی اس کے ماضی کا تانا نہیں دیا۔ پھر ایک دن مریم کو پتہ چلا کہ حمزہ نے اسے اس لیے چھوڑا تھا کیوں نہ کہ اس بیرونی ملک جانا تھا۔